5 سال گزر چکے تھے پر میری گود ابھی بھی خالی تھی۔ ایک آہ دل کے اندر ہمیشہ تڑپتی رہتی تھی کہ میں ماں کب بنوں گی، اور اسی لیے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کبھی کہیں جاتی تو کبھی کہیں جاتی۔ ہر ایک ڈاکٹر کو دکھا دکھا کے میں تھک چکی تھی، پر کوئی مجھے یہ نہیں بتاتا تھا کہ کمی کس میں ہے کس میں نہیں۔ ایک دن اچانک میری نند آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی، میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ بتا دیتی ہوں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے ان کی گود بھر جاتی ہے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتا دو، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کی ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے، ہر کسی کی گود بھر جاتی ہے۔ بس کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے ہوئے کو کیا چاہیے تھا، تنکے کا سہارا۔ میں تو ویسے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ 5 سال کا عرصہ میرے لیے کافی تھا، ہر ایک کے زبان سے یہ سننے کے لیے کہ یہ بانجھ ہے، کوئی کہتا کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی تو کوئی کہتا یہ بے اولادی ہے۔ ہر کوئی اپنے بچے اب مجھ سے چھپانے لگا تھا۔ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کے میں تھک چکی تھی۔ کوئی کہتا اس مولانا کو دکھا دو، میں وہاں دکھا دیتی۔ کوئی کہتا یہاں سے دعا کرا دو، میں وہاں دعا کرا لیتی۔ میرے شوہر بھی پریشان ہو گئے تھے میری ان باتوں سے۔ وہ بھی مجھے اب تو تانا دینے لگے تھے کہ تمہاری وجہ سے کہاں کہاں نہیں مجھے جانا پڑتا۔ اور بس یہی تھا، وقت کی ماری تھی۔ ایک یہی سوچتی تھی کہ بس ایک بار اللہ میری گود بھر دے، پھر اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی۔ پر کہتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی بس سے بدتر بھی بن جاتی ہیں۔ کچھ نادانیاں میں نے ایسی کری، کچھ غلطیاں میں نے ایسی کری جو آپ نہ کریں۔ اسی لیے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے چولے پہن کے لوگ بیٹھے ہیں کہ سامنے سے تو لگتا ہے کہ شرافت، اور اندر سے وہ بھیڑیا ہوتے ہیں، خوکار بھیڑیا، جو عورتوں کو دیکھتے ہی سوچتے کہ بس نگل جائیں، کھا جائیں اسے کسی طریقے سے۔ کچھ اس طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا۔ تو بس میں اپنی نند کے کہنے سے وہاں چلی گئی۔ شروع میں جب میں گئی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا، میرا دل بھی نہیں لگا۔ وہ ایک بابا تھے، ہرے کپڑے پہنے بیٹھے تھے، بہت بڑی بڑی مالائیں ان کی گود کے اندر رکھی تھی، تو کچھ گلے میں بھی پڑی ہوئی تھی۔ چاروں طرف چراغ رکھے تھے، اور میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ہر عورت اپنے دکھ وہاں گا رہی تھی، بتا رہی تھی، اور وہ وہاں سے تعویذ وغیرہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فلاں دن تم اس ٹائم پہ آنا۔ کسی کو رات کا ٹائم دے رہے تھے تو کسی کو دن کا ٹائم دے رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو ان کی بڑی بڑی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے کہ وہ مجھے کھا جائیں گے، کیونکہ میرا رنگ گورا تھا، ناک نقشہ باریک تھا، کم عمر میں میری شادی ہو گئی تھی۔ 5 سال پہلے ہی عرصہ گزر گیا تھا شادی کو، لیکن آج بھی مجھے ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے نقاب لگا رکھا تھا، صرف میری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی کہا کہ میں علاج جب کرتا ہوں جب چہرہ کھول کے دکھاتا ہے انسان، تو مجھے کیا پتہ اس نقاب کے پیچھے کون ہے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، مولانا ہو یا پنڈت ہو یا بابا ہو، چہرے سے کیا، انہیں اپنے کام سے مطلب، ان کے پیسے سے مطلب، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں چہرہ کھول کے آپ کو دکھاؤں۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری گود کبھی نہیں بھرے گی کیونکہ تمہارے سر کے اوپر بہت بڑا سایہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ شیطان نے میرے دل کے اندر وسوسے ڈال دیے، اور میرے دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دکھاتی ہوں آپ کو چہرہ، اور میں نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ نقاب ہٹانا تھا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے جب ٹکرائی تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سی پیاس ہے، جو کہ مجھے دیکھ کے عجیب سا لگنے لگا۔ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کس نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن ہاں اتنا ہے کہ وہ نظریں پاک صاف نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے کہنا شروع کرا، تمہارے اوپر یہ اثرات ہے، تمہارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، جیسے نارمل سب کو بتاتے ہیں۔ اکثر جب ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، لیکن جب ہم کسی مولانا کے، پنڈت کے یا بابا کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ خود سے بتاتا ہے ہمیں، اور وہ رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف ہمیں اتنا بتاتے ہیں ہم کہ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو تمہیں خواب بھی ایسے دکھتے ہوں گے جیسے کٹے پٹے پل، تو تمہیں ایسا لگتا ہوگا تو تم ویسا لگتا ہوگا، تمہارے اوپر کسی بڑے جن کا سایہ ہے یا کسی بھوت پلت کا سایہ ہے، اس طریقے سے نا وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے ایسی ہی بات کری، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا تم اپنے شوہر کو لے کر آنا۔ میں اپنے شوہر کو اگلی بار 8 دن کے بعد انہوں نے بلایا تھا، تو میں 8 دن کے بعد اپنے شوہر کو لے کر گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے اوپر سایہ تو جیسا ہے، لیکن اس سائے نے
ان کے اوپر اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ اور میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ بابا ان کا علاج کرو اور میری گود بھر جائے۔ بس انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور تعویذ دے کے کہنے لگے کہ یہ ایک تعویذ روز اپنے شوہر کے سالن میں ڈال دینا، یہ کاغذ کی جیسے تعویذ تھا، اور ایک چائے میں ڈال کے انہیں پلا دینا، ایک چائے میں تم الگ سے اپنا چائے بنانا اور وہ تم پینا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اولاد کی بھوکی تھی، میں تو صرف اولاد کے لیے یہ کر رہی تھی۔ رفتے رفتے جیسے میں انہیں اپنے شوہر کو تعویذ پلایا کرتی تھی نا روز، 10 دن کے بعد سے میرے شوہر کی طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیوں بگڑ رہی ہے۔ میں روز سالن میں ایک تعویذ ڈالتی اور انہیں پلا دیتی، پھر اس کے بعد میں بھی پیا کرتی، اپنے شوہر کو چائے میں بھی دیتی۔ لیکن 40 دن کے اندر اندر میرے شوہر کی طبیعت جب زیادہ بگڑی نا تو میں ان کے پاس گئی۔ میں نے جا کر کے کئی بار کہا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے مولانا، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر پہ سے جو اثرات ہیں وہ اتر رہے ہیں، اس لیے تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ اور وہ اثرات ایسے ہیں، چھوٹے موٹے تو ہے نہیں، وہ بہت بڑا جن ہے جو اب تمہارے آدمی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور جن بھی نہیں ہے، جنات ہے۔ انہوں نے کچھ اس طریقے سے مجھے گول مول باتیں کر کے کہی، میں چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں رات کے 11 بجے آنا ہے اور یہاں سے آ کر وہ تعویذ لے کے جانا ہے، جس سے تمہارے شوہر کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور تمہاری گود بھر جائے گی۔ رات کے 11 بجے کا جب میں نے نام سنا تو میں بہت خوف زدہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو در ہی اس طریقے سے لوگ ایسے ہی آتے ہیں اور آ کر کے لے کے جاتے ہیں، اگر تمہارا دل کرے تو آ جانا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اولاد کی لالچ کہتے ہیں نا بہت بری ہوتی ہے۔ میں لالچی تھی، میں چلی گئی۔ 11 بجے جب میں گئی، سام تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی، کوئی میرے ساتھ جانے والا بھی نہیں تھا۔ ساری جانکاری انہوں نے پہلے ہی کر لی تھی مجھ سے، ہر چیز پوچھ لی تھی، اور عورت ایسی چیز ہوتی ہے نا، اپنے من کی ساری بات بتا دیتی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی پوچھتا ہے نا، ہم ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ میں نے ساری چیزیں انہیں بتا دی تھی کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے، کوئی میرے ساتھ آنے والا ہے نہیں، مجھے اکیلے ہی آنا ہوگا۔ اس چیز کا اس نے فائدہ اچھے سے اٹھایا۔ جب میں رات کو 11 بجے گئی تو اس نے پڑھائی کرنی شروع کر دی، کیونکہ میں اب جیسے جیسے ان کا تعویذ پی رہی تھی نا تو میرے دل یہ کرتا تھا کہ میں مولانا کے پاس کافی دیر بیٹھی رہوں، اور ہوتا بھی ایسی تھا۔ جب میں جاتی تھی تو میں کافی دیر بیٹھی رہتی، اور وہ مجھے سب سے پہلے پڑھا ہوا پانی دیتے اور کہتے یہ پی لو، تمہیں سکون ملے گا۔ میں وہ پی لیتی اور میں کافی دیر بیٹھی رہتی۔ اس طریقے سے کافی ٹائم گزر گیا، لیکن جیسے ہی میری باری آئی تو مجھے خود ایک ہول سی ہوئی، گھبراہٹ سی ہوئی، اور میں وہاں سے چپ چاپ سے نیچے اتر گئی۔ انہوں نے کہا بھی کیا ہوا، کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بھی آ رہی ہوں مولانا، 2 منٹ رکو۔ بس میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے لاہور پڑھا، اپنے اوپر دم کرا اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اب اس مولانا کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں پہلے سے ہی منع کر رہا تھا کہ مجھے وہ صحیح نہیں لگتا آدمی، لیکن مولانا کے تعویذ جو تھے نا وہ میرے اندر بہت کام کر چکے تھے۔ میرا من کرتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو اپنے قابو میں کرا، سورہ رحمان، سورہ جن پڑھی اور اپنے اوپر دم کرا۔ جیسے جیسے میں روز پڑھ رہی تھی نا، مجھے ایسا لگتا تھا کوئی چیز مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ رفتے رفتے میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بدن کے اندر سلو پوائزن دیا جا رہا تھا، کسی کھانے کے اندر سلو پوائزن دینے کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی بگڑ رہی تھی کہ ان کے آنتوں پہ اثر ہو رہا تھا۔ میں جب ہی سمجھ گئی کہ وہ جو تعویذ وہ مجھے دے رہے تھے شاید اس کی وجہ سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اسی لیے نا کہتے ہیں کہ اولاد ہو یا نہ ہو لیکن عزت سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے وہاں جانا بند کر دیا۔ کئی بار مولانا نے کئی عورتوں سے مجھے کہلوایا کہ میرا کام پورا ہونے والا تھا اور میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، لیکن میں ان سے کیا بتاتی کہ وہ میرے شوہر کے زندگی کے ساتھ کھیل رہے تھے، میری زندگی کے ساتھ کھیل رہے تھے، کیونکہ وہاں تو جو عورت بھی آتی اندھے ہو کر آتی اور اندھی بن کے رہتی تھی، لیکن اللہ نے وقت دیکھتے ہی میری آنکھیں کھول دی اور میں وہاں سے باعزت بری ہو گئی۔ بس اللہ کا کلام کے اندر جو اللہ نے تاثیر دی ہے نا، کوئی مولانا، کوئی گنڈے تعویذ میں کچھ نہیں رکھا آج کے زمانے میں، صرف اور صرف ڈھونگی بیٹھے ہیں، پاکھنڈی بیٹھے ہیں اور لوٹنے کھسوٹنے والے بیٹھے ہیں۔ پھر مجھ سے ایک لڑکی نے بتایا کہ اچھا ہو گیا آپ وہاں سے آ گئیں، کیونکہ کئی بار میں نے ان کی آنکھوں کے اندر کچھ عجیب سی وحشت سی دیکھی، وہ آدمی صحیح نہیں ہے،
ایک تو ان کا جہاں بیٹھنے کا ڈھنگ ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ کئی بار میں وہاں گئی اور اپنی عزت کو بچا کے وہاں سے آئی۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، لیکن عورتیں ہیں نا کہ اندھی ہوتی ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف عورتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اولاد کی خاطر اولاد کہیں لیے عورت کہیں سے کہیں بھی چلی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں، اسی لیے وہ عورتوں کے ساتھ میں نا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ عورت مجبور ہو جائے اور اپنی عزت آبرو ان کے حوالے کر دے، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے نہ کبھی بھی اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر یا اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ، اور اول تو ایسی جگہ پہ جاؤ مت، کیونکہ میں نہیں مانتی کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں۔ بس اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پیر مزاروں پہ اگر تم جاتے بھی ہو نا تو وہاں سے دعا کر کے آ جاؤ، لیکن کبھی بھی ایسے آدمیوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی باتوں میں تو کبھی بھی نہ آئے۔ گھر پہ بھی کئی بار ہے نا ایسے لوگ آتے ہیں جیسے کہ مانگنے والے، اور کہتے ہیں، چہرے سے پہچان جاتے ہیں وہ کہ یہ عورت پریشان ہے، اور عورت اپنے دل کا حال بہت آسانیت سے ہر کسی کو بتا دیتی ہے۔ صرف انہیں اتنا کہنا ہوتا ہے کہ تم پریشان ہو، تو عورت فوراً کہے کہ ہاں میں پریشان ہوں، میرے گھر میں یہی پریشانی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ زندگی میں نا اولاد بھی مل جائے گی اور دولت بھی مل جائے گی، پر عزت اگر ایک بار گئی نا وہ کبھی نہیں ہاتھ آئے گی۔ اسی لیے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ کل جب اللہ کے یہاں ہم جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ اولاد کی خاطر ہم نے اپنی عزت کو بیچ دیا؟ کوئی اولاد کسی کو نہیں بخشواتی۔